شام کا ٹائم تھا، میری امی نے مجھے بلایا کہ دعا میری بات سنو اکیلے میں۔ میں اپنی ماما کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی ماما، میری امی نے مجھے کہا کہ آج جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں نا وہ غور سے سننا۔ تو میں نے کہا جی بالکل، آپ فرمائیں۔ تو میری امی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی نا شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے آپ کی بات بھی پکی کر دی ہے۔ کل آپ کی بارات ہے، آپ نے ہمارا ناک نہیں کٹوانا۔ اور یہ بات کرتے ہی امی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور میرے پاؤں پر رکھ دیا اور کہا کہ ہماری عزت کو مٹی میں مت ملانا، آپ کے ہاتھ میں ہے ہماری عزت۔ تب مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میں ختم ہو جاؤں گی۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کہوں اور میں کیا کروں۔ تب میں نے امی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا امی ٹھیک ہے، میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے زین کو کیا جواب دینا ہے۔ میں تو زین کی زندگی ہوں، اگر میں زین کو نہ ملی تو وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی تو میں ہوں۔ تب جب رات ہوئی تو میں نے اس کو میسج کیا کیسے ہو؟ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میری جان کیسی ہے؟ تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ سے ایک میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بولیں۔ میں نے کہا کہ آج آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کون سی بات ہے؟ تو اس کو میں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے اور کل میری بارات ہے۔ مجھے بھی اچانک ہی پتہ چلا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا اب ہم نے جو وعدے کیے تھے، جو باتیں تھیں، اب ہم کیسے بھولیں گے؟ تم تو اپنے گھر والوں کی خاطر قربانی دے رہی ہو۔ میں نے کہا قربانی تو ہم دونوں ہی دے رہے ہیں، تم میری لیے دے رہے ہو، میں اپنے والدین کے لیے دے رہی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں نے کہا میری ایک بات سنو، کل آپ میری بارات پہ آؤ گے؟ تو اس نے کہا میں کیسے آؤں آپ کی بارات پہ؟ میں آؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تو میں نے اسے کہا نہیں آپ آنا۔ جب میں نے اسے اصرار کیا بہت زیادہ تو اس نے کہا اچھا میں کل آؤں گا۔ اچھا رات ہو گئی، جب صبح ہوئی تو میں بہت خوبصورت تیار ہوئی کیونکہ میں نے آخری بار اس کے سامنے جانا تھا۔ پھر تو میں نے اس کو ملنا ہی نہیں تھا، دیکھنا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے بیوٹی پارلر والی سے کہا مجھے بہت خوبصورت تیار کرنا، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب نکاح پڑھانے مولوی صاحب آئے تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب پہلی بار میں نے آمین بولا تو وہ میرے سامنے ہی ایسے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کو جو میں نے ایک گفٹ کی تھی انگوٹھی، اس نے وہ اپنے ہاتھ سے اتارنا شروع کی۔ جب میں نے دوسری بار آمین بولا تو اس نے اتار لی تھی۔ جب میں نے تیسری بار آمین بولا تو اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی اور وہ الٹے پاؤں چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری بارات رخصت ہو گئی، میں گھر گئی۔ ابھی میں بیٹھی تھی بیڈ پہ، میری دوست جو تھی نا وہ زین کی دوست تھی، ہم تینوں اکٹھے تھے۔ اس کو کسی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ زین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ تب وہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو وہ باہر نکل گئی، میں اس کے پیچھے آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نہیں آپ کو کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے ابھی بتائیں۔ تو اس نے کہا زین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اب نہیں رہا۔ تو مجھے اتنا میں روئی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں کیا کروں، میں کیا کروں گی آج۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ مجھے شادی پہ نہ بلاؤ، اگر میں شادی پہ آیا تو میں بچ نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا، اس کی موت کی ذمہ دار تو میں ہوں۔ اب میں ایسے ہوں جیسے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنا اور اس کا۔ آج میں زندہ ہوں لیکن مری ہوئی زندہ ہوں، میں اندر سے زندہ نہیں ہوں۔